سوائے نواز شریف صاحب کے سب سے پہلے مجھے انہی کی یاد آئی جب میں نے یہ فیصلہ سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی خاموشی ہو جائے، خاموشی خاموش ہو جائے۔ دیکھو ایسے میں بات نہیں کر سکتی، پلیز پلیز۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کر شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف صاحب کو سرخرو کیا۔ میری بات تو بہت بعد میں آتی ہے، لیکن آج جب میں نے ججز کے ریمارکس سنے اور جب میں نے آج بالکل ریورسل ہوتے دیکھا ایک چیز کا، تو مجھے پورے ہیئرنگ میں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھلے آزمائش آ جاتی ہے انسان پر، جھوٹ بولا، بہتان لگایا، 6 سال اسی میں گزر گئے، آزمائش تھی، لمبی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا۔ اور جھوٹ کی شیلف لائف ہوتی ہے، کچھ سال بھی ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہوا۔ تو سب سے پہلے تو میں عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اپنے وکلاء کا، خصوصاً جو میرے پہلے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور اس کے بعد امجد پرویز صاحب۔ میں خصوصاً امجد پرویز صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے میرا جتنی محنت سے، جتنی لگن سے انہوں نے میرا کیس لڑا، ایمانداری سے، میں ان کو صرف دعا دے سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے ان کو۔ بات کرا دیں اگر کرائیں۔ 1 منٹ جی۔ السلام علیکم انکل۔ جی میں اس وقت پریس ٹاک کر رہی ہوں جی، بہت شکریہ آپ کا انکل، تھینک یو انکل جی، تھینک یو ویری مچ انکل، آپ کو بھی مبارک ہو جی، تھینک یو جی، اللہ حافظ جی، تھینک یو۔ اور میں میاں صاحب کو ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھلے آپ پہ آزمائش آئی، 6 سال 7 سال ہو گئے، آپ کو ایک جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آپ کو ثابت قدمی دی، اور آج اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سرخرو کر کے نکالا ہے تو پہلے سے زیادہ عزت دے کے نکالا ہے۔ میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا احتساب ہو، جس کے اوپر اتنی بڑی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوں۔ کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کے احتساب سے نہیں گزرا، اور کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے سرخرو نہیں ہوا جس طرح سے سرخرو آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب پاناما کے لیے یہ پاناما کا شور اٹھا تو نواز شریف صاحب کو ان کا ظاہر ہے جب آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو فیس کروں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو نواز شریف صاحب نے یہی کیا۔ ان کے جو رفقا ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے چاہنے والے، انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ کوئی لیگل مقدمہ نہیں ہے، یہ کوئی قانون کی بات نہیں ہے، آپ کو یہ سزا کے لیے پورا ٹریپ سیٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس مقدمے میں آپ اس مقدمے میں نہ پیش ہوں، آپ اپنا جو بھی آپ کو حاصل ہے، جو بھی امیونٹی آپ کو ملتی ہے وہ آپ لے لیں، اور آپ یہ نہ کریں، کیونکہ ان کا یہ مقصد آپ کو سزا دینا ہے۔ یہ آپ کی جو تعویل ہے، جو آپ کی لیگل آپ کے پوائنٹس ہیں، جو حقائق ہیں، وہ یہ نہیں سنیں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، میں اس احتساب کو فیس کروں گا، میری بیٹی بھی فیس کرے گی، میری خاندان بھی فیس کرے گا، میرے بچے بھی فیس کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوں گے۔ تو آج وہ اللہ تعالیٰ نے دن ہمیں دکھا دیا۔ لیکن اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر، جس نے جھوٹ بولا، جس نے بہتان لگایا، جس نے پوری اپنی 30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی، آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، آج کیا سوچتا ہوگا، آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے۔ اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہیں، میری زبان پہ تالا لگا رہا، کیونکہ کیس عدالتوں میں تھا، ججز کے سامنے تھا،
تو میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی میں نے. لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا, آج فیصلہ آیا, اب میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میں ضرور کروں گی 1-2 دنوں میں. لیکن دیکھیں, میں آج اس سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناکام بھی کیا, تمہیں جھوٹا بھی ثابت کیا, تمہیں سازشی بھی ثابت کیا, اب تم کیا کرو گے؟ تم جتنی چاہے جھوٹی تعویلیں لے کر آؤ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو اور نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا. آپ ڈار صاحب کو دیکھ لیں, ڈار صاحب جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے, اللہ تعالیٰ اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ ان کو لے کے آیا. جنہوں نے ان پر الزام لگایا انہی کے صدر نے ان سے اوتھ لیا, اور آج وہ پوری آب و تاب کے ساتھ وزیر خزانہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بار پھر پاکستان کی خدمت کا موقع دیا. تو اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. تو اس کے اوپر جو عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تم ایک بے بس شخص ہو. آج تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھے, تم نے جھوٹ کیوں بولا, تم نے جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کیوں کی, اور آج تم جواب دو نہ دو, تاریخ تم سے یہ جواب انشاءاللہ لے کر رہے گی. اب آپ آ جائیں وہ جو کل لیکس سامنے آئی ہیں. مریم, پہلے مقدمے کے حوالے سے ایک سوال لے لیں کہ یہ مقدمہ پاناما والا یہ عمران خان نے آپ کے خلاف نہیں بنایا تھا, اور جس دور میں یہ بنا تھا وہ آپ بھی جانتی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں صرف عمران خان قصوروار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ تو سازشی کون؟ نواز شریف صاحب کو ہٹا کر جو آج سازشی ہے نا, وہ بھی کہیں دور بیٹھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ. اس کا بینیفیشری جو ہے اس کو سب پتا تھا کہ وہ اس کی پلاننگ کے ساتھ یہ ہوا, اس کی پلاننگ کے ساتھ نواز شریف کو ہٹایا گیا. اس میں تو اتنی پسلی نہیں تھی کہ وہ اقتدار میں اپنے اون پہ آ سکتا. وہ بیساکھیوں پہ آیا, اس مقدمے کے تھرو آیا, اور نواز شریف کو فاؤل پلے کے ذریعے میدان سے باہر کر کے آیا. کیونکہ نواز شریف اگر میدان میں رہتا تو عمران خان 3 زندگیاں اور ہوتی تو وہ کبھی بھی اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اس کا بینیفیشری وہ ہے, اور جو اس کے دوسرے جو ان کے کوچز ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا تو ان کا کام بھی ختم ہے. تو میں یہ اب اپنی بات جو ہے, میں کیونکہ میں اس پہ کہہ چکی ہوں کہ میں اس پہ ڈیٹیلڈ جو پریسر ہے وہ کروں گی انشاءاللہ, اور حقائق کے ساتھ کروں گی, حقائق پورے قوم کے سامنے رکھوں گی. لیکن اب یہ جو لیکس ہیں ان کے اوپر آپ آ جائیں کہ دیکھیں, جھوٹا تو وہ ثابت ہوا. میرے لیے ویسے کوئی بہت شاکنگ نہیں تھی یہ جو لیک ہوئی ہے. میں یہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ جھوٹا سازشی مکار شخص ہے. میرے لیے تشویش کی بات بطور پاکستانی, کل میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا تھا, وہ یہ ہے کہ ایک سازشی ذہن کا انسان جو فورن فنڈڈ ہے, جو پاکستان کی دشمن طاقتوں سے ڈالرز لے کر, جو اس پہ ثابت کیا ای سی پی نے, ڈالرز لے کر پاکستان میں تباہی, انتشار اور فتنہ پھیلاتا رہا. ایک غیر ذمہ دار شخص جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے, وہ 4 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا. اور جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے خلاف آ رہا تھا, جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے, جب اس نے جو منتیں اور وہ جو اس نے کی تھی لوگوں کی وہ کامیاب نہیں ہوئی, اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اپنے اراکین میرے خلاف ہو گئے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے, تو اس نے سازش کا یہ ڈرامہ رچایا پوری قوم کے سامنے. اور آپ دیکھیں کل کی مطلب اتنی سنگین وہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ تو میرے ہاتھ میں, ان کو میں اپنے مطابق وہ کر لوں گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھیلوں گا. امریکہ کا نام نہیں لینا, ہم نے صرف اس پہ کھیلنا ہے, عوام کی تقدیر سے کھیلنا ہے. یہ عوام 22 کروڑ عوام جیتی جاگتی عوام کا ملک ہے. ہم نے صرف عوام کے جذبات سے کھیلنا ہے, ہم نے صرف کھیلنا ہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ میں اپنے مطابق کر لوں گا، یعنی کہ آپ ایک اتنے امپورٹنٹ نیچر کے ڈاکیومنٹس میں فورجری کمٹ کر رہے ہیں، آپ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں اور آپ کھیل رہے ہیں، اس کو کھیل کہہ رہے ہیں۔ کھیل میں وہ ملک سے کھیل گیا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابھی تک قذافی اسٹیڈیم سے باہر ہی نہیں نکلا، اس نے اس ملک کو یا اوول اسٹیڈیم سمجھا ہوا ہے کیونکہ یہ وہاں سے آئے، یا قذافی اسٹیڈیم سمجھا ہوا ہے۔ وہاں پر بھی ٹیمپرنگ کرتا تھا، یہاں پر بھی وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپرنگ کرو منٹس آف دا میٹنگ کے ساتھ۔ کیا جو قومی سلامتی ہے وہ کھیل ہے؟ کیا جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کھیل ہے؟ کیا پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ کھیل ہیں؟ کیا جو خارجہ امور ہیں، فورن پالیسی ہے پاکستان کی، وہ کھیل ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی پوری جو اس کو اقتدار چھوڑ کے اس کو لگ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اس نے جال سازی کی، مکاری کی، سازش کا پورا ڈرامہ کریٹ کیا اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا، لوگوں کو کہتا ہے غلامی سے، زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ، آزادی کے بھاشن دیتا ہے، اور نام پوچھو اگر کسی کا تو ABC پڑھتا ہے، XYZ کہتا ہے اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا، صرف اس پہ کھیلنا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان کس طرح یہ جو پیناما والی سازش کے تھرو اقتدار میں آیا، RTS بٹھایا اپنے اقتدار کی خاطر، اس کے بعد فورن فنڈنگ لی غیر ملکی قوتوں سے، اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا، پتہ نہیں وہ پیسے کہاں کہاں استعمال ہوئے، اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا۔ اور اس کے بعد آپ پیٹرن دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، جب IMF کی یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی، IMF نے جب پیسے دینے تھے، ابھی پہلی ٹرانچ نہیں آئی تھی، تو آپ نے سب نے وہ سنی جو آڈیو تھی جس میں شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط لکھ دو تاکہ پاکستان کو پیسے نہ ملے۔ پہلے آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اس میں پاکستان کو گروی رکھ دیا، اس کے بعد جاتے جاتے اس معاہدے کو فلاؤٹ کر گئے، اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں فون کر کے خط لکھو کہ پاکستان کو پیسے نہ ملے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر یہ پیسے نہ ملتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، پاکستان کے کروڑوں عوام بھوکے مر جاتے۔ اس قسم کے شخص کی ذہنیت پہ انسان کیا بات کرے سوائے حیرانی کے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سازش کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں گھڑی، پرائم منسٹر کے اوتھ کو وائلیٹ کیا۔ پرائم منسٹر کا اوتھ کیا کہتا ہے؟ وہ اور بات ہے کہ ان کو اوتھ بھی پڑھنا نہیں آیا، کاغذ سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آیا، اینک لگا کے بھی پڑھنا نہیں آیا، تو اپنے اوتھ کو آپ نے وائلیٹ کیا، آپ نے پاکستان کے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے آفس میں بیٹھ کر سازش کی۔ اور کس چیز پہ؟ وہ جال سازی کی بیس پر وہ سازش آپ نے کی، اور اسی جال سازی کی بیس پر آپ نے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، پاکستان کے اداروں کو آپ نے کنٹروورسیز میں پھینکا، دھکیلا، اور آپ کا چیف آف سٹاف ARY پہ بیٹھ کر ایک خط پڑھتا ہے، ریٹن ایک لیٹر پڑھتا ہے جس میں وہ فوج کے اندر جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کرنے کی کھلے عام بات کرتا ہے۔ اور یہ آپ نے اسی سازش کی بیس پر، اسی جال سازی کی بیس پر، اسی ٹیمپرنگ کی بیس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے افواج پاکستان پر حملے کیے، آپ نے شہداء پر حملے کیے، آپ نے ECP کو کنٹروورشل بنا دیا، آپ نے سیاسی اداروں پہ حملے کیے، آپ نے سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے کیے، آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملے کیے، اور کس چیز کی بیس پر؟ شیطانی دماغ کے اختراع کی بیس کے اوپر۔ اور پھر دیکھیں فرق، دیکھیں آپ ذرا کہ آپ مطلب بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے، وہ پیرنی صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہے، ارسلان بیٹا جو اگر ہم پہ تنقید کرے اس کو آپ غداری سے لنک کر دو، اور ہسبینڈ کیا کر رہا ہے بیٹھ کر پرائم منسٹر کے آفس میں؟ وہ فورجری کر رہا ہے، وہ پاکستان کے اتنے ایک سینسٹیو چیز کے ساتھ وہ ٹیمپرنگ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک ڈرامہ کرنا تھا، اس نے عوام کے اندر یہ فتنہ پھیلانا تھا، اور پھر پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرتا ہے، نکل جاتا ہے، بچ کے نکل جاتا ہے۔ اسی سازش کی بیس پر، اسی جال سازی کی بیس پر، اسی فوجری کی بیس پر، اسی شیطانی کھیل کی بیس پر وہ پاکستان کو
आलमी इस्टेब्लिशमेंट का गुलाम कहता रहा, पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बताता रहा और बचकर निकलता रहा। दोस्त ममालिक को और यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिख कर उसमें जहर उगलता रहा। किस चीज़ की बेस पर? उस जालसाजी की बेस पर जो इसने आज़म खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में की। अवाम को बगावत पे उकसाता रहा। अभी आपने देखा जीसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर क्या सरमन दे रहा था, क्या भाषण दे रहा था पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर को। उनको कह रहा था मेरे खिलाफ साजिश हुई। आज वो बच्चे भी सोचते होंगे जिनके सामने खड़ा होकर उनको भाषण दे रहा था कि ये साजिश हमें क्या बता रहा था कि मेरे खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश हो गई। और निकला क्या? निकला ये कि प्राइम मिनिस्टर के कमरे में बैठ के दो शैतानी दिमागों ने उस साजिश को घड़ा, गुमराह करता रहा पूरी आवाम को। फिर अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश करता रहा उसी जालसाजी की बुनियाद पर। मीर जाफ़र कहता रहा, मीर सादिक कहता रहा, जानवर कहता रहा उसी साजिश की बुनियाद पर। और फिर मज़हब के साथ खेलता रहा, लोगों को कहता रहा कि इनको वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, जो इनको वोट देगा वो शिर्क करेगा। मज़हब का तमाशा बनाता रहा, दुनिया बैठ के देखती रही। मजहबी हमारे जो कायदीन है वो भी बैठ के देखते रहे, किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक झूठे साजिश की आड़ के अंदर वो ये सब करता रहा और सब इदारे और हम सब बैठकर हुकूमत समेत ये सब तमाशा देखते रहे। ये है कौन जिसको इतनी खुली छुट्टी मिली हुई है? ये है कौन कि ये संगीन से संगीन जुर्म का इर्तिकाब करके चुप करके बच के निकल जाता है? मरियम तेरी जुर्रत को, मरियम तेरी जुर्रत को। मैं हुकूमत ने एक JIT बनाई है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह पनामा में JIT ने रोज की बुनियाद पर काम किया था, इसी तरह हाई पावर JIT बनाई जाए। ये संगीन मसला है। इनको जरा प्लीज चुप कराएं, बात करने दीजिए प्लीज। ये इससे ज्यादा संगीन नौयत का जुर्म कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं कहती हूँ करना तो दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। हाई पावर JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, जिसके अंदर ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स हों और जिसके अंदर FIA के मेंबर्स हों। और इमरान खान, आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सफ़ीर थे उस वक्त के क्या नाम था उनका, असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर हमें सबको ना आंखें बंद करके घर जाके कंबल लेके सो जाना चाहिए। अगर हम ये भी नहीं कर सकते, इस मुल्क को बचाना हमारा फ़र्ज़ है, इस साजिशी से इस मुल्क को बचाना हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह ताला ये फ़र्ज़ हम पूरी कुव्वत से अदा करेंगे। मरियम साहबा ये बता दें कि जो सियासी खेल शुरू किया था, मैम जिन लोगों ने आप पे केस बनाए थे, क्या कभी किसी आमना सामना हुआ, किसी ने माफ़ी मांगी कभी इससे पहले, और अब आप क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, माफ़ी, मुझे किसी से माफ़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ जब वो ये साजिश कर रहे थे तो शायद वो ये भूल गए थे कि वो बहादुर शाह ज़फ़र का एक बड़ा अच्छा शेर है जो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल भी है, और वो कहते हैं कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही जिस ना रहा। जब आपके पास ताकत होती है तो कुछ लोगों को जिनकी नाकामी अल्लाह ताला को मंजूर होती है तो उनकी आंखों पे पट्टी बन जाती है और वो ये समझते हैं कि ये जो ताकत है ये हमेशा लास्ट करेगी। उसी ताकत के नशे में जब वो ये काम करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ देख रही है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। आसमान का निज़ाम हरकत में आता है। आज मुझे जजेस की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से आया है, आसमान की तरफ से आया है। और जब अल्लाह का हुक्म था ये फ़ैसला आ गया। मुझे आज वो नवाज़ शरीफ साहब ने जो उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, तो आज मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने उनके उन अल्फाज पे उनको सुरखरू किया। तो माफ़ी कोई मांगे ना मांगे, ये जो आज हक़ाइक़ कौम के सामने आ गए हैं,
اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ مریم صاحب یہ بتائیں، جو سیاسی کھیل جس سائفر کے ذریعے عمران خان نے شروع کیا، اسی اب سازش میں تو خود پھنس گئے، لیکن اب وہ اسلام آباد الغار کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس لاڈلے کو کون روکے گا؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی چیزیں ان کے سامنے، ان کے خلاف سامنے آ چکی ہیں، جس قسم کے شواہد آ چکے ہیں، ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے. ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے قومی سلامتی سے کھیلنے کی، پاکستان کے استحکام سے کھیلنے کی، پاکستان کی معیشت سے کھیلنے کی، کیونکہ 4 سال یہ بہت کر چکے، وہ اب بھی کر رہے ہیں. تو وہ کسی کا لاڈلا اگر ہوگا تو ہوتا رہے، ہمارا لاڈلا وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آڈیو کی ابھی آپ نے بات کی، تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گی، اور آپ پیٹرول کی بھی بات کر رہی ہیں، CF کارڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں، پھر آپ بڑا اچھا کیا، بہت اچھا کیا. مشرف کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ عوام تو یہ کہتی ہے آپ کے دل میں عوام کا درد ہے، لیکن یہاں ایک منٹ، اب بات ختم ہو گئی نا، میں نے سوال سن لیا. اب مجھے بڑا اچھا کیا یاد کرا دیا، اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتا. میں آج کیونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی اس دن قوم کے سامنے کہہ دیا یہ بات، انہوں نے کلیریفائی کر دیا. جہاں تک میرے داماد راحیل منیر کا تعلق ہے تو بالکل وہ میرے بیٹوں سے بڑھ کے میرے لیے بہت اچھا بچہ ہے. ایک پرانے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق ہے، خود بھی وہ اپنے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کو وہ چلاتا ہے، دیکھتا ہے. تو کل مجھے کسی نے کی سٹیٹمنٹ بھیجی کہ مریم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انڈیا سے داماد کے لیے مشینری منگوا رہی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی. میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے، لیکن شرم عمران خان کو آنی چاہیے، کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. تو شرم تو پھر عمران خان کو آنی چاہیے، حالانکہ جائز کام تھا. وہ آدھی مشینری اس کی تب آ گئی تھی. پھر آدھی مشینری کے لیے انہوں نے جب ایپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ میری آدھی مشینری آ چکی ہے، آدھی کی وجہ سے میرا پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل پا رہا. تو انہوں نے جب ایپلیکیشن دی تو پرائم منسٹرز آفس میں اس کو چیک کیا گیا، تو انہوں نے، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، یہ قانون اب تبدیل ہو گیا ہے. پہلے انڈیا سے مشینری الاؤڈ تھی امپورٹ، اب امپورٹ پہ بین لگ گیا ہے، تو آپ کہیں اور سے مشینری منگوا لیں، یہ مشینری نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا میں خود بتا دوں گا. انہوں نے یہ بات مجھے بھی بتائی، راحیل کو بھی بتائی، اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کسی نے نہ کوئی اس کے بعد اس معاملے کو اٹھایا نہ کچھ کیا. تو انہوں نے بھی قانون کا احترام کیا، میں نے بھی اپنے ملک کے قانون کا احترام کیا. اپنا جائز چیز بھی چھوڑ دی، اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا، لیکن قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا. دوسری بات میں نے جب پرائم منسٹر کو پیٹرول کی قیمتوں والی جو ہے اس میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت والا، کیونکہ عوام کے اوپر اس سے تکلیف آتی ہے، عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں، تو جب یہ اعلان ہونا چاہیے ٹی وی پہ تو اس میں ہنسنا کھیلنا یا کوئی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو، کیونکہ لوگوں کے اوپر تکلیف آ رہی ہے، آپ اس کا اعلان کر رہے ہیں. تیسری بڑی اچھی بات کی آپ نے صحت کارڈ کی. آپ وہ صحت کارڈ والی آڈیو دوبارہ نکال کے سنیں. اول تو 5 میں سے 4 آڈیو ساری میرے بارے میں آئی ہیں. اپیرنٹلی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی لیکس ہیں، لیکن وہ ساری مریم نواز کے بارے میں ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. یہ عمران خان بھی شامل ہے، اس کا کوچ بھی اس میں شامل ہے. ہاؤ ایور 20 منٹ کی بات میں سے آپ نے وہ 2 لائنز نکال لی، وہ بھی جھوٹ. آپ وہ آج سنیں. میں پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہوں، پوری میں نے تمہید باندھی. میں نے کہا یہ جو ہیلتھ پروگرام ہے وہ نواز شریف صاحب نے لانچ کیا تھا، میں نے اس پر محنت کی تھی دن رات. ہم نے جگہ جگہ جا کے ایز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مجھے ساتھ لے کے جا کے انہوں نے یہ ہیلتھ پروگرام لانچ کیا تھا. اس کو پیچھے سے میں دیکھتی تھی، کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود کا وہ ایک تھا. اس میں غریب لوگوں کے اتنے بڑے بڑے آپریشن سرجریز جو ہیں وہ مفت ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑے طریقے سے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے ہیلتھ کارڈ اس نے کیا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ اس کو اون کریں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کو بند کریں. میں عمران خان نہیں ہوں کہ جب بائی الیکشنز آئے تو حمزہ نے جو 2000 یونٹ سے کم جن کی خرچ ہوتی تھی 200 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی تو اس نے ان کے لیے بجلی فری کر دی.
इमरान ने कोर्ट में जाके वो बंद करा दिया। मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो ये हेल्थ प्रोग्राम बनाया है, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा आप इसको ऑन करें, और आपने कैसे उस लफ्ज़ को, ये इस चीज़ को इस तरह से आपने इंटरप्रेट कर लिया कि मैंने कहा उसको बंद करें। कैसे मैं इसको बंद करने का कह सकती हूँ जबकि मुझे पता है कि करोड़ों आवाम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज ज़रा दोबारा घर जाके उसको उस ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा। आपने भी साइफर पे कहा है कि JIT कायम की जाए। इमरान खान भी कह रहे हैं कि अगर साइफर पे तहकीकात हो तो मैं असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दोनों तरफ से तहकीकात का मुतालबा हो रहा है, रुकावट कौन है? नहीं, तहकीकात किसकी? जालसाजी की? जालसाजी की तहकीकात नहीं होती, जालसाजी में तयन करके उसको सज़ा दी जाती है। तयन हो चुका है, वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टैंपर करना है। इसके बाद अब एक मिनट, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है, इसके बाद अब सज़ा देनी बाकी है, वो उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हसन, आप दोबारा जो है वो एल हो चुकी है, आप इलेक्शन लड़ सकती हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या इसी दौर के अंदर आइंदा साल इलेक्शन है तो हम आपको देखें किसी असेंबली में, पंजाब असेंबली में या कौमी असेंबली में? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मेरी पार्टी फ़ैसला करेगी कि मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कब लड़ना है, तो अल्लाह ताला के बाद ये जमात मेरी फ़ैसला करेगी। बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। साहबा शाहदरा से आपको इलेक्शन की दावत देते हैं। शाहदरा NA 123 से ऑडियो और वीडियो लीक होने का सीजन चल रहा है। इमरान खान की भी एक वीडियो का जिक्र हो रहा है, नारा मुकाबला करके। आपकी भी एक मुबैना वीडियो है जो नैब लाहौर में थी, जब आपसे मोबाइल फ़ोन और डिवाइस पकड़ा गया। अगर हैकर के हाथ वो लग गई और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो क्या पाकिस्तानी सियासत इसकी मुशामिल हो सकती है या ये सिलसिला रुकना चाहिए? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, पॉलिटिकल कैदी, उसके भी कुछ हकूक़ होते हैं। आपने उसकी इजाज़त के बगैर आपने उसके कमरे पे रात को धावा बोला, आपने एक खातून की वीडियो बनाई और उसके बाद आप वो कहते हैं कि हम रिलीज़ करेंगे। करें रिलीज़, ज़रा दुनिया भी देखे कि आपने कैद में, जो मरियम नवाज़ ने अपने मुंह से आज तक नहीं कहा, क्योंकि मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती, मैं औरत कार्ड प्ले नहीं करती। अच्छा है वीडियो रिलीज़ करें ताकि पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पता चले कि मरियम नवाज़ के साथ जेल में इन्होंने क्या किया। आपसे मोबाइल फोन दूसरी बात जब वो वीडियो बन रही थी वो नैब का अपना दिया हुआ था। नैब ने खुद आपको दिया? नैब के अपने लोगों ने मुझे घर पे बच्चों से बात करने के लिए वो ला के देते थे, बात कराते थे और ले जाते थे, लेकिन उनमें वो 1-2 शख्स शामिल थे, पूरे लोग नहीं थे। तो तभी तो वो उस पर चुप कर गए, वरना अगर मेरे से निकला होता तो उन्होंने कहना था कि ओहो ये हो गया वो हो गया। दूसरा भी एक सवाल आपने किया, कौन सा? कंडेम करना चाहिए, ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, पाकिस्तानी सियासत इसकी मुतमिल हो सकती है, ये सिलसिला रुकना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि जो आपने 2 ऑडियोज़ को और वीडियोज़ को कंपेयर किया है ना, मुस्लिम लीग नून की क्या ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म की क्या ऑडियोज़, मेरी क्या ऑडियो सामने आ रही हैं। आप हमारी भले खुफिया ऑडियो रिलीज़ करें या मीडिया के सामने की बात करें या हमारी आपस की ख़ानदानी गुफ्तगू लें या प्राइवेट जो कॉन्वर्सेशंस है वो लें, मुस्लिम लीग नून की जो भी ऑडियो बाहर आएगी उसमें ये होगा कि ये मुल्क के हमदर्द हैं, ये कानून का एहतराम करते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं। और आप दूसरी साइड पे देखें, इनकी जो ऑडियोज़ इमरान खान समेत उसकी पूरी जमात की जो ऑडियोज़, जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं वो इतनी ख़तरनाक है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुल्क दुश्मन जिसको अब जो गद्दार के ज़िम्मे में आता है, मैंने ये लफ्ज़ कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन जो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, आपने उस इंसान को, उस गद्दार को आपने इस मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाज़त दी। तो ऑडियोज़ में जो फ़र्क है वो पूरी कौम के सामने है। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है। मैडम, हाई कोर्ट का जो आज का फैसला है, क्या उसके खिलाफ आपकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी? किस चीज़ की अपील? अपील तो नैब को करनी चाहिए कि हमारा मुकदमा पिट गया, मैं क्या अपील करूं भाई। और दूसरी नहीं एक मिनट, और दूसरी बात ये एक मिनट और दूसरी बात ये कि मैं 6-7 साल हो गए हैं मुझे अदालतों में
धक्के खाते हुए, तो अभी आपका दिल नहीं भरा मतीउल्लाह जान साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ने कहा आपसे वैसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। इमरान खान साहब ने IT बेस्ड जो है कंपनी है जिसका फ्रंट पे टेलीविजन चैनल है, वो कायदे मोहतरमा एक फोटो दे इस सवाल का जवाब दिलाओ। नहीं, एक मिनट, ये बात, कोई IT कंपनी है हसन एक मिनट, कोई IT कंपनी नहीं है, ये इमरान खान है, उसका कोच है, उसके साथ 1-2 चैनल्स हैं, ये उन्हीं का नेक्सस है। बहुत शुक्रिया। भाई हम भी ग्रेड 4 में नहीं पढ़ते। मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सुरखरू हुए। इमरान खान को यही कहूंगी, तुम एक बेहिस शख्स हो। इस शख्स ने झूठ बोला, इल्ज़ाम लगाए। इमरान खान ने साजिश का ड्रामा क्रिएट किया। इमरान खान बैसाखी के सहारे इक़्तिदार में आए, हक़ाइक़ कौम के सामने आ गए हैं, इससे बड़ी और क्या दलील होगी। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया गया और इस बरी होने के बाद मरियम नवाज जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह के शवाहिद इमरान खान के खिलाफ आ गए हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हक़ाइक़ कौम के सामने आ गए हैं, इससे बड़ी और क्या दलील होगी। आज नवाज शरीफ सुरखरू हुए हैं। इमरान खान को यही कहूंगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। इस शख्स ने झूठ बोला, इदारों को नुकसान पहुंचाया और हमले करता रहा इदारों पर और हम पर झूठे इल्जामात लगाए। आज नवाज शरीफ और मैं सुरखरू हुई हूँ। इस शख्स ने झूठ बोलकर हम पर इल्जामात लगाए थे। मजीद कहा कि जिस तरह के शवाहिद इमरान खान के खिलाफ आ रहे हैं इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। ये शख्स मजीद खतरनाक होता जाएगा। ऑडियो लीक्स के हवाले से उन्होंने कहा कि PTI की जो ऑडियो आई और हुकूमती रहनुमाओं की जो ऑडियो है इसमें बहुत फर्क है। और अब जो अपील के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अपील